یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام لڑکیاں بھاگنے لگیں تو وہ وہی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ خوف کے مارے اس کے پیر کانپنے لگے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر وہاں بھاگتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو زبردستی پکڑا اور پوچھنے لگی، چھاپا پڑا ہے چھاپا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو حیرت زدہ نگاہوں سے اپنی آئی برو اکٹھی کر کے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی جس نے اس سے اپنا آپ چھڑوایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسے رونا آنے لگا۔ خبردار کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اچانک سے ہوائی فائرنگ کی آواز آئی اور وہ اپنے کمرے میں چھپ کر دروازہ بند کر گئی۔ اس نے سنا تھا کہ باقاعدہ ہاسٹل کے تمام دروازوں پر باری باری دستک دی جا رہی تھی اور وہاں چھپی لڑکیوں کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ یہ کیسا دن ہے؟ آج تو میرا یہاں پہلا دن ہے اور وہی اتنا خطرناک۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بچا لے۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ بھی زور زور سے بجا۔ وہ ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھیں اندر جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولے ورنہ مجبوراً ہمیں دروازہ توڑنا پڑے گا۔ باہر مضبوط اور گرجدار آواز سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دیکھیے اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی، لہٰذا مہربانی کر کے دروازہ کھولے ورنہ آپ کو سخت قانونی عمل سے گزرنا پڑے گا۔ باہر سے آتی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے وجود کا سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور اپنا چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ چلے آئیے ڈرامے بند کرے۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ان میں سے ایک نے اسے بے دردی سے کھینچ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اسفر یہ طریقہ نہیں ہے، میں اس حوالے سے تم پر چارج جاری کروں گا۔ اور جو اس دھکے سے سنبھل نہ پائی تھی گر پڑی۔ آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا۔ اچھا خاصا اس کا قد تھا۔ اس پر اس کے چہرے پر سجی ہوئی تراشیدہ داڑھی، گھنے بال اور اس پر متضاد اس کی مسکراتی ہوئی بولتی آنکھیں اس وقت شدید غصے کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ سر یہ لڑکیاں اس لائق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے؟ اسفر نے بجائے اس کے اپنے سامنے کھڑے شخص کی بات پر افسوس کیا۔ الٹا اس سے پوچھنے لگا، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم انہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا قانون جانے اور لڑکیاں جانے۔ فی الحال تمہیں اس طرح سے اس سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اب مزید کوئی سوال نہیں ہوگا ورنہ ابھی تم سسپینڈ کر دیے جاؤ گے۔ مصبول لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسفر کو بری طرح ڈانٹا، لیکن علیزہ کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ ایسی لڑکیوں سے کیا مراد؟ اس نے خود سے خود ہی سوال کیا۔ برابر میں لگی لوہے کی گرل سے سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی۔ یہاں چاروں طرف پولیس ہے، آپ کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہی نوجوان آگے بڑھا اور ایک دم سے اس کے سامنے آیا تو وہ زور سے اس سے ٹکرائی۔ اس کا شرٹ اپنی مٹھی میں بھینچ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس نوجوان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ جگہ یہاں موجود تمام لڑکیوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اس نے سوال کیا اس سے کہ اچانک سے بہت سے میڈیا کے نمائندے آ گئے۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر ان نمائندوں کو دور کیا۔ لڑکی حیرت زدہ نگاہوں سے ان نمائندوں کو دیکھنے لگی جو اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ جنید فوراً سے یہاں آؤ، بیک اپ دو اور یہاں موجود ایک لڑکی پھنس گئی ہے، اسے باہر لے جاؤ، میڈیا اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ اس نے ریڈ پیس میں جنید کو مخاطب کیا لیکن اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جنید تم نے سنا نہیں میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ میڈیا کو ہینڈل کر کے تھک چکا لیکن میڈیا کے نمائندے بفر گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے، آپ اپنے چہرے کو ڈھک دیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کا چہرہ پوری دنیا کو نہیں دکھایا جاتا۔ جلدی سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیں۔ اس نے اپنے گردن کے گرد بڑا سا رومال اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے بے اختیار وہ رومال کیچ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کے گرد ڈال دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے اور اپنی قسمت پر ماتم کرے، لیکن اب وہ بالکل مجبور ہو کر آ گئی تھی۔ اس طرف زاروں نے آگے بڑھ کر علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتار کر مطلوبہ کمرے کی طرف لے گیا جہاں تمام لڑکیاں موجود اور اپنا منہ چھپائے ہوئے تھیں۔ علیزہ نے ایک دم سے اپنا کپڑا ہٹایا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سامنے کھڑے نوجوان سے پوچھا جس کا نام زارون تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتی؟ مجھے سچ میں نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے ایک ہی دن گزرا۔ ابھی وہ زارون سے بات کر رہی تھی کہ جنید اندر داخل ہوا اور سامنے کھڑی لڑکی کو جب زارون سے بات کرتے دیکھا تو فوراً سے ان کی طرف چلا آیا۔ تم اس کی بات پر یقین نہ کرو، یہ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے۔ یہاں موجود تمام لڑکیاں خاموش ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہے، تو اسے بھی خاموشی رہنا چاہیے، لیکن یہ بہت ہوشیار اور شاطر ہے۔ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اور اپنی خوبصورت اداؤں کے ذریعے تمہیں گھائل کرے گی تاکہ تم سے چھوڑ دو، جبکہ یہی ان کی سردارنی ہوگی۔ لکھ کر رکھ لو تم میری بات۔ اس نے زارون کے کان میں سرگوشی کی تو زارون نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ضروری نہیں جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہ ہو، وہی سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بھابی نے اپنی
شک کرنے والی عادت تمہارے اندر بھی ٹرانسفر کر دی۔ ایسے موقع پر بھی ضرور کے مذاق سوجا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور یہ لڑکی، جیسے تم اتنی دلچسپی سے سن رہے ہو۔ جنید نے برے برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، اور ضرور نے ایک بار پھر سے سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف مڑ گیا۔ اب میرے ساتھ آئے۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب آپ اپنا پورا نام بتائیں مجھے۔ اس نے کاغذ پر اس کا نام لکھنا چاہا۔ میرا نام علیزہ کمال حسن ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا تو ایک لمحے کے لیے زارون چونک گیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے کسی موتی کی مانند بہہ رہے تھے۔ پہلے تو اپنا رونا بند کریں۔ اس کے ان آنسوں سے وہ عجیب ڈسٹرب سا ہو گیا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ ظاہر ہے دور ہی رہتی ہوں گی۔ جہاں رہتی ہیں اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس نے انتہائی اطمینان اور سکون سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تو علیزہ کی شکل پیچھے ہوئی۔ ضرور نے محسوس کیا وہ غیر آرام دہ سا ہے، تو وہ دوبارہ سے اٹھ گیا۔ میں بہلول پور گاؤں سے آئی ہوں۔ آج میرا پہلا دن ہی تھا ہاسپٹل میں۔ یہاں سے صرف ایک ہی رات گزاری اور صبح اٹھی تو یہ تماشا ہو گیا۔ وہاں آنسوں کے درمیان اسے اپنی کہانی سنانے لگی تو ضرور بے تحاشا ہنسنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انسان ہنس کیوں رہا ہے؟ وہ اپنی کہانی بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اچانک سے اس کی طرف جھکا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود پین کو میز پر دے مارا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے گیان سے بھاگ کر اپنی خوبصورتی سے مجھے متاثر کر کے بچ جائیں گی؟ مجھے بے وقوف مت سمجھے، میں پورا ہوم ورک کر کر آیا ہوں۔ یہ ہاسٹل کا رجسٹر میرے پاس موجود ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کل رات کو کسی کی انٹری ہوئی ہے۔ سارے ایڈمیشن 5 5 6 6 مہینے پرانے ہیں۔ کیا میں آپ کو بے وقوف نظر آتا ہوں؟ علیزہ نے اس کی زبان یہ سنا جس سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو کیا وہ اسے مجرم سمجھ رہا تھا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ لیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک طرف کو جھکی چلی گئی اور پھر سے اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈیمڈ یہ لڑکی بہت شاطر ہے، پہلے آنسوں کے ذریعے مجھے پگلانے کی کوشش کی اور اب بے ہوش ہو گئی۔ جنید ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے جنید کی بات کی تائید کی اور پھر اپنے ساتھ موجود لیڈی پولیس کو آواز دینے لگا، سارا جلدی آؤ، دیکھو اسے کیا ہوا۔ ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہوا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ سرزاروں نے آپ کی خبر پکی کی؟ ہم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں وہ ناقابل یقین ہے، سرزاروں نے آفس میں بیٹھے کسی فائل پر جھکے ہوئے کہا۔ انہوں نے جب اپنے ماتحت کام کرنے والے جنید کی آواز سنی تو سر اٹھا کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہارے سرزاروں کی خبر ہمیشہ پکی ہی ہوتی ہے، بس تم لوگ مانتے نہیں۔ جو پہلے تحقیق کرتے ہو اس کے بعد میری بات کی تائید کرتے ہو، پہلے ہی مان جاؤ تو کیا ہی بات ہو جائے۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے فائل میں جھک گیا۔ لیکن سر اب ہم کیا کریں؟ جنید نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ فائل دیکھ رہے ہو، یہ اس حوالے سے ہے، اس میں سر گھسا کر بیٹھا ہوا ہوں تاکہ کچھ سمجھ آ جائے۔ وہ دونوں آفس کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ زمانہ دن بدن کیسی ترقی کر رہا ہے کہ انسانیت ہی شرما رہی۔ جنید نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ہمیں صرف ایک رخ کا پتہ چلا، جب ہمیں دوسرا رخ پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ زارو نے مسکرا کر فائل اس کی طرف کی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کے پیر تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب ہمارا اگلا عمل کیا ہوگا؟ کس طرح ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں، نوجوان نسل کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ جنید حسب معمول ایموشنل ہونے لگا۔ ضرور نے اپنی کرسی سے اٹھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچتے ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی، ابھی چلو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ چل کر کھاتے ہیں۔ ضرور نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے جاتا وہ کینٹین میں بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں کچھ پتا چلا؟ جنید نے فرنچ فرائز میں منہ ڈالتے ہوئے ضرور سے پوچھا، جو مزے سے اپنی پسندیدہ برگر کھا رہا تھا۔ کس بارے میں؟ اس نے آئی برو کٹھی کر کے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھا، وہی تم کل کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے امی ابو سے کچھ بات کر رہے تھے تمہارے رشتے کے بارے میں، کچھ پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ جنید نے تفصیلاً جواب پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتا ہے یار، میں لڑکیوں سے الرجک ہوں اور ابھی تو مجھے اپنا بہت اچھا کیریئر بنانا ہے اس فیلڈ میں۔ میں اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنا ضرور، لیکن انہیں دونوں کانوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اب اللہ کیریئر پر توجہ دوں کہ لڑکیوں پر توجہ دوں؟ ویسے بھی ایسی کی بات ہے، لڑکیوں پر توجہ دوں گا تو کیریئر کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور پھر وہی لڑکیاں مجھ سے کہیں گی کہ ہم تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تم نے تو کوئی کیریئر ہی نہیں بنایا۔ اب تم بتاؤ بھلا بندہ وہ کھلی میں ہی اپنا سر دے دے۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا برگر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جنید سے کہا تو جنید نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب میری زوجہ محترمہ کو ہی دیکھ لو، شادی سے پہلے خوب کہا کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لوں گی، اور اب شادی کے بعد دن رات مجھے ترقی کے لیکچر ملتے رہتے ہیں کہ کاش تم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش تم نے وہ کر لیا ہوتا۔ اب بندہ کہے کہ شادی سے پہلے تو جھونپڑی میں رہنے کے وعدے تھے، اب محل تک ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ جنید سے جس کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی تھی، اس سے زاروں سے کہا تو زاروں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، تم نے وہ لڈو چک لیا
لڈو چکھ لیا، جو بندہ نہ کھائے تو بھی پچھتا ہے، اور چکھ لیتا ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ پچھتانا پڑتا ہے۔ اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے، بھگتو تم بھگتو، میرے مزے ہیں، میں نے پہلے ہی اس نفسیات کو سمجھ لیا، اب اچھی بھلی آزادی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ زارو نے گویا جنید کا مذاق اڑایا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، میں تمہاری باری آئے گی تب میں تم سے پوچھوں گا۔ جنید اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس سے کہا، سر آپ کو سر علی نواز اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اپنا حلیہ درست کیا۔ سر علی نواز ایک سخت ترین باس تھے اور ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب کوئی اہم مشن ان کے سپورٹ کیا جانا تھا۔ چل بھائی سیٹ بیلٹ باندھ لے، اب ہمارا اڑان بھرنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ زارو نے مسکرا کر جنید کو آنکھ ماری تو وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو دل ہی دل میں تسلی دیتے ہوئے سر علی نواز کے کمرے میں باہر کھڑے ہو کر گلا کنگار کر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگے۔ سر میں آئی کم ان؟ ان دونوں نے بیک وقت پوچھا تو سر نے ان کے دونوں کا اندر آنے کی اجازت دی۔ تم دونوں اب تک میرے ہونہار کام کرنے والے ثابت ہوئے ہو، چنانچہ یہ بہت ہی اہم فائل ہے، تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک ہفتے تک اس کی مکمل اسٹڈی کرو اور پھر شروع ہو جاؤ۔ یہ مشن اب تمہارے حوالے، چنانچہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بھی تم لوگوں سے مشن کر چکے ہو، تھوڑی بہت گڑبڑ کے ساتھ میں قبول کر چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے، اس میں ذرا بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سر علی نواز نے اپنی ناک پر پھسل کر آ جانے والے چشمے کو درست کر کے دوبارہ سے آنکھوں پر ٹکایا اور کڑی نظر سے دیکھتے ہوئے ان دونوں کو کہا، جی سر، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ زارو نے کہا اور جنید نے اس سے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک ہفتے بعد ہی ہم اپنا کام شروع کریں گے، ہمیں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کو انفارم کر دیں گے۔ جنید نے ادب سے کہا تو اس سر نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کی اسٹڈی کے لیے تم میرے گھر پر آؤ گے؟ کہ میں تمہارے گھر پر آؤں؟ جنید نے زارو سے پوچھا تو زارو نے افسوس سے سر ہلایا۔ جس بات کا پتہ ہے تو پوچھتے ہی کیوں ہو؟ تم میرے گھر آؤ گے تو تمہارے گھر میں قیامت آ جائے گی، مجھے ہی تمہارے گھر آنا پڑے گا کیونکہ میں سنگل جو ہوں۔ زارو نے آئی برو اکٹھے کرتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں جنید سے کہا تو جنید نے اس کی کمر پر ایک تھپ رسید کی۔ بیٹا تو شادی کر، پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، آج جو تم جو مجھ پر مار رہا ہے نا، تیری شادی ہوگی تو بھگو بھگو کر تجھے ماروں گا۔ کہتے ساتھ ہی ناراض ہو کر آگے بڑھا تو زارون نے دوڑ کر اس کے ساتھ قدم ملائے۔ یار تو ناراض ہو رہا ہے، وہ جنید کو منانے لگا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے فائل ڈسکس کرتے ہوئے اس خفیہ مارے سے باہر نکل آئے۔ ابو ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ اماں زارون جنید کے گھر سے کیس اسٹڈی کر کے واپس آئے تو اس کے والد صاحب کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آج پھر ساری البم اور تصاویر نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں سو جائیں، لیکن دماغ پر بات لے لی تو ابھی تک بس اس غم کو دل سے ہی لگائے بیٹھے ہیں۔ میں کیا ہی سمجھاؤں، تم ہی جا کر نہیں سمجھاؤ۔ اس کے امی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے زارون کو اندر جانے کا کہا۔ السلام علیکم ابا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ نا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ساری تصویریں جو بلیک اینڈ وائٹ تھیں تکیے کے نیچے چھپا دی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھ سے چھپا لیں گے اور مجھے کچھ نہیں پتا چلے گا؟ اس نے نرمی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں بیٹا، وہ عمر کے اس حصے میں کے اپنے سے ملنے کو بوجھ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تو زارون کو بے پناہ دکھ ہوا، جو آپ سے بڑھ کر ملنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے کیوں اپنے قیمتی آنسو کو ضائع کر رہے ہیں؟ زارون نے دکھ سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا ایسا نہیں، مجھے بتایا کہ جتنا میں اسے یاد کرتا ہوں اتنا ہی وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، بس ابا جان کے فیصلے نے اسے روک رکھا ہوگا۔ اور تمہیں بتایا، انہوں نے زارون کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا اور انتہائی پرجوش انداز میں کہنے لگے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی نا، تو میں نے کمال کے گھر پر جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے کہا تھا یہ میری بہو بنے گی، مجھے بیٹیوں کا بہت شوق تھا اور تم میرے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس وقت 6 سال کی ہو گئی، میں نے اس وقت تمہارا رشتہ طے کر دیا تھا، اسے یاد ہوگا نا کہ میں اپنی بہو کا انتظار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ جوڑے گا نا کبھی نہ کبھی، تو وہ میرے مرنے سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا نا۔ انہوں نے زارون کو دیکھ کر انتہائی آس اور امید بھرے لہجے میں کہا، وہ بہت خوبصورت بچی تھی، پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں بھوری تھی، کمال نے اس کی کہیں شادی تو نہیں کر دی ہوگی نا؟ تم سے 6 سال چھوٹی ہوگی، اگر وہ کبھی دوبارہ پلٹ کر آئے گا تو تم اسے شادی کرو گے نا؟ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے۔ اس کے والد صاحب نے یہ انکشاف اس پر پہلی بار کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا، وہ اپنوں کی یاد میں بے تحاشا تڑپ رہے تھے۔ ابا جان، اب آج کل کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی یا انہوں نے اس بات کو بلا بھی لیا ہوگا، آپ کیوں جھوٹی اس کے لیے اس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ زارون نے ان کی کمر میں تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ جیسے بالکل چپ سے ہو گئے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جھوٹی تسلی دوں تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، آپ کو یہ سچ قبول کرنا ہوگا، یہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا، یہ پرانی بات تھی، دفن ہو گئی، کہیں میں امید کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار وہ آپ سے مل لیں تو آپ کے اندر یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اسے آگے بڑھ کر اس کے والد صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میری بات سنو، اگر انہوں نے یہ فیصلہ یاد رکھا تو کیا تم اسے شادی کرو گے نا؟ وہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، تم شادی کرو گے نا اس سے؟ انہوں نے زارون سے کہا تو ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا گیا، سوچنے لگا کیا جواب دے کہ اس وقت والد صاحب بے حد ٹوٹے ہوئے تھے۔ ابا میری جان آپ کا قربان، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا، زارون نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ زارون کو ایسے لگا اس کی بات سن کر جیسے انہیں ایک خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ آپ نے اپنی دوا لے لی ہے نا، آپ سو جائیں۔ اس نے انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور ان پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔
کیا کہہ رہے ہو یار؟ بچپن کی منگیتر ساؤنڈ سو فنی۔ زارون نے کل رات اپنے والد صاحب سے ہونے والی گفتگو اس کے بعد جنید کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ہاں مجھے بھی عجیب لگا، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی وہ میری زندگی میں میرے سامنے آئے تو میں کیا اسے قبول کر لوں؟ ان لوگوں نے میرے والد صاحب کا بہت دل دکھایا، میرا دل تو ان کی طرف سے بہت کھٹا ہو چکا، لیکن پھر بھی اپنے والد صاحب کی خواہش پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا نا۔ ضرور نے خلا میں گھوٹتے ہوئے بے احتیاطی کے عالم میں جنید سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تیری زبان سے تو بھی رال ٹپکنے لگی، بچپن کے منگیتر کا نام سنتے ہی تیرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے ابھی تیرے سامنے آئے گی تو اسے شادی رچا لے گا۔ شدید سنگل انسان، کچھ سوچ اب اپنے بارے میں بھی۔ جنید نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر پر ایک گھونسا مارا۔ اچھا چل یار، اب سیریس باتیں کر لیتے ہیں، کل ہمیں اپنا آپریشن شروع کرنا ہے۔ میں نے اس ہاسٹل کے ارد گرد رہ کے کی ہے، وہاں رات کے وقت بہت زیادہ ہلچل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اہل محلہ بھی شکایت کی ہے کہ رات کے وقت گرلز ہاسٹل میں سے اس قدر ہلچل کا کیا کام ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ وہ ہلچل کس چیز کی ہے، لیکن ہمیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ کل ویسے بھی محبت کا عالمی دن ہے، اور تجھے پتا ہے کہ محبت کے عالمی دن پر کیسے کیسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی یہاں سے لڑکیوں کا ایک بہت بڑا گروپ سپلائی باہر ہونے والا ہے، یعنی اسمگل کی جانے والی ہے یہاں سے لڑکیاں، اور تو اور وہ لڑکیاں خود بھی اس بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ رہی ہیں۔ ہمیں کل چھاپا مارنا ہے، ہمارا مشن یہی تھا۔ میں ابھی سر سے کہہ کر پوری ایک ٹیم تیار کروا دیتا ہوں۔ تیرا ہوم ورک کہاں تک پہنچا؟ اس نے جنید سے پوچھا تو جنید آہستہ آہستہ کر کے اسے اپنا پورا ہوم ورک سمجھانے لگا۔ بہت خوب، تم نے تو کچھ زیادہ ہی ہوم ورک کر لیا، یا بھابی میں کہ گئی ہوئی ہے جو اتنے آرام سے ہوم ورک کر لیا؟ ضرور نے آنکھ دبا کر جنید سے کہا۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی بات پر سر اس بات نہیں لایا۔ بہت زیادہ سیانہ ہو گیا تو چل اب اٹھ کر تیری بھی تیاری کرنی ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر باہر کی جانب چل دیے۔ اب رشتے تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ اس نے اپنے بابا کمال حسن سے بہت مشکل سے اجازت لی تھی، لیکن ابرش خود ہی اس کی بابا سے اجازت لینے آئی تھی تاکہ وہ اس کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چل سکے۔ ارے ہاں مجھے پتا ہے، تم گھبراؤ مت، تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جا رہی ہے، میری کزن کا ہاسٹل ہے، یہاں ایک کمرہ خالی ہے، گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں، تمہیں وہاں رکھنا مناسب نہیں لگ رہا ہے، یہاں ایک دن تم رہو گے، اگلے دن میں تمہیں صبح کو خود لے جاؤں گی اور شادی میں شرکت کرواؤں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاسٹل کے وارڈن سے چابی لی اور اسے وہاں ٹھہرانے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو برش؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میں کبھی ہاسٹل نہیں رہی اور میں اکیلی تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ علیزہ ایک دم سے گھبرا گئی، تو وہ گاؤں کے کالج تک پڑھ لکھ کر شہر تک نہیں آ سکی تھی کیونکہ اسے اکیلے ڈر لگتا تھا اور اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ابرش اسے کہاں لے آئی تھی؟ وہ اس کے گاؤں میں نئی نئی دوست بنی تھی اور جب اسے کی کزن کی شادی ہوئی تو اس کے والد صاحب سے اجازت لے کر یہاں شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، اور اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ علیزہ رونے لگی۔ علیزہ تم بہادر بنو، کیا بات بات پر رونے بیٹھ جاتی ہو؟ میں ایک کام کرتی ہوں، رات کو تمہارے پاس آتی ہوں تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا، ویسے یہاں پر کمرے میں لڑکیاں موجود ہیں اور وارڈن بھی میری جاننے والی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابرش نے اسے دلاسا دیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا کیونکہ اسے اپنا بے وقوف سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو صاف کیا اور اسے الوداع کہا۔ صبح یہاں سے مجھے لینے آ جانا، ورنہ مجھے لگے گا تم نے مجھے یہاں بلا کر غلطی کی اور اکیلا لوارس چھوڑ دیا۔ ابرش نے مسکرا کر اسے الوداع کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ الیزا کو ڈر لگنے لگا، اس نے ساری رات جا کر اپنی آنکھوں میں کاٹی، کب صبح اور کب میری اس ہاسٹل سے جان چھوٹے۔ یہاں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں میں ابھی کیا سوچ کر یہاں تشریف لے آئی، ابرش نے مجھے یہاں لا کر بھول گئی اور یہاں تک ہاسٹل میں ٹھہرایا، کتنی ناانصافی ہے۔ اس نے میرے ساتھ اوبزے نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصومیت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی ابرش کو دوست نہ بناتی اور نہ اسے کہنے پر اپنے والد صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے ہاسٹل میں بھگدڑ شروع ہو گئی۔ اس سے باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوا ہاسٹل کے تمام کمروں کے دروازے کھلے، بہت سی لڑکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، بھاگو بھاگو، سب ادھر ادھر سے بھاگنے لگیں۔ اس نے بھی ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور ایک لڑکی کو پکڑ کر پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، تم بھی اپنی جان بچا کر بھاگو، یہاں چھاپا پڑا ہے، ہم سب کا راز کھل جائے گا۔ راز؟ کیسا راز؟ کیا ہو رہا ہے؟ اب اسے صحیح معنی میں ڈر محسوس ہونے لگا۔ جنید ٹیم کو کہے ریڈی رہے، ہم اس ہاسٹل پر ضرور چھاپا ماریں گے، یہاں سے کل لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد روانہ ہونے والی ہے۔ ضرور نے جنید کو فون کر کے کہا، رات کے 2 بجے ہم یہاں سے نکلنا اور اس ہاسٹل پر چھاپا مارنا ہے۔ جنید تم اپنی ٹیم کے ساتھ داخلی دروازے پر موجود ہیں، میں پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہوں گا، چاروں طرف سے ہم ہاسٹل کو گھیر لیں گے، یہ ہمارا پلان ہے تاکہ کوئی کہیں نکل نہ پائے۔ مجھے اطلاع ملی کہ ہاسٹل کے اندرونی طرف ایک سرنگ ہے، وہاں بھی ایک خفیہ راستہ موجود ہے، سب سے پہلے اپنی ٹیم کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دوں گا اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان پورے گروپ کو پکڑ لیں گے۔ ضرور نے اپنا پلان بتاتے جنید تیار نظر آنے لگا۔ ٹھیک 1:45 وہ اپنے آفس سے نکلے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہاسٹل پہنچ گئے۔ تمام لوگ ہتھیار ڈال دیں، کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ ٹیم کے تمام ممبر ایک ایک کر کے وہاں موجود سارے لڑکوں کو پکڑ لیا جو اس گناہوں دھندے میں ملوث تھیں۔ کچھ تو مجبور تھی لیکن کچھ باقاعدہ شوق کے طور پر اس دھندے میں تشریف لے آئی تھیں۔ انہوں نے خفیہ دروازے سے اسمگل کی جانے والی تمام لڑکیوں کو بھی پکڑ لیا جو آج رات کو ایئرپورٹ پہنچ کر دوسرے تمام ملکوں میں تقسیم ہو جانی تھی۔ انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کرنے کے بعد گرفتار تمام عناصروں کو ایک بہت بڑے خفیہ سیل میں منتقل کر دیا۔
जबकि ज़ारू ने इस लड़की को जो तफ्तीश के दौरान बेहोश हो गई थी, उसे उठाकर अपने प्राइवेट घर में ले आया था, जिसकी चाबी सिर्फ ज़ारून के पास थी। ना जाने क्यों इस लड़की को देखते ही इसे लगा शायद ये बेकसूर है, लेकिन फिर तफ्तीश के दौरान इसने इसे सख्त रवैया इख्तियार किया, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। क्या हुआ? ज़ारून, इस लड़की को होश आ गया। ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 6 बजे वो घर पहुंचे तो इसने ज़ारून को फ़ोन करके पूछा, नहीं यार, मैं इस वक्त अपने प्राइवेट घर में मौजूद हूँ, अपने घर भी नहीं गया और लड़की को होश नहीं आ रहा। कल रात से बेहोश जो हुई है तो अभी तक हो बेहोश ही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ज़ारून ने इंतहाई बेज़ारी से जुनैर से कहा, तुम्हें किसने बोला था इस मुसीबत को अपने सर पर उठा कर ले जाओ? मैंने तो तुम्हें इससे कहा, इसे वहीं छोड़ दो जहाँ तमाम लड़कियां जा रही हैं, तुम खुद ही तहकीक होगी, बेगुनाह साबित होगी तो छूट कर घर चली जाएगी। जुनैर ने कहा तो ज़ारून एकदम से जैसे खामोश हो गया। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, एक अजीब सा एहसास हुआ इस लड़की को देखकर। इससे इसके रोने ने मुझे परेशान किया और मैं इसे अपने ही घर ले आया, लेकिन अब सच में पछता रहा हूँ। फ़ोन रखता हूँ, लगता है वो होश में आ रही है। इसने इसकी तरफ देखा तो वो नींद में कसमस आने लगी। मोहतरमा, आप उठ भी जाएं, शायद आपके अदाकारी का अरसा काफ़ी हद तक लंबा हो गया। इसने अपने हाथ में मौजूद गिलास पूरा का पूरा इस पर अंडेल दिया तो लीज़ा एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने गीले वजूद को देखने लगी। इसने धुंधलाते हुए आंखों से सामने देखा तो वही नौजवान लड़का इसके सामने खड़ा था जो तफ्तीश रूम में इसके साथ था। मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ शादी में शिरकत के लिए आई थी। बुरी तरह फंस गई। वो ज़ारो कतार रोने लगी, इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए ज़ोर से कहने लगी। इसकी बुरी आंखों की तरफ देखकर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया, फिर आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा, इसे तसल्ली देने लगा। तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ कैसे फंस गई, ना जाने क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे तुम पर यकीन करने का दिल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे बरसों पहले मिल चुका हूँ, लेकिन याददाश्त पर जोर देता हूँ तो लगता है जैसे कभी मुलाकात नहीं हुई। इसने खोए खोए लहजे में कहा तो लीज़ा अपना रोना भूलकर इस नौजवान को देखने लगी। अब मेरे कंधे से हाथ हटा दीजिए प्लीज़। इसके बाद सुनते ही इसने एक झटके से अपना हाथ उठाया और शर्मिंदा होकर रुख मोड़कर खुद को कोसने लगा। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस आपका रोना देखकर आपको तसल्ली देने के लिए आ गया। अब मुझे ये बताएं, आप यहाँ कैसे फंसी? इसने वहां बैठकर इससे पूछा। वो नरम लहजा अख्तियार कर रहा था। लीज़ा चलने से देखती रही। मुझे मेरी दोस्त अब्रश यहाँ ले आई, कहा कि तुम्हें यहाँ पर ठहराऊंगी, कल शादी में शिरकत के लिए ले जाऊंगी। इसके लहजे में अभी तक आंसुओं की नमी शामिल थी। क्या आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है? अपने आंसुओं के ज़रिए मुझे पिघलाएँगी? भला कौन बेवकूफ़ शादी में शिरकत के लिए हॉस्टल में ठहरता है? ये कहानी किसी और को सुनाइएगा। मैं सुबह मुकम्मल उजाला छाते ही आपको प्राइवेट गाड़ी में जेल में भेज दूँगा। वो वहाँ दूसरी लड़कियों की तरह आपको भी तफ्तीश में शामिल होना पड़ेगा। अगर जुर्म साबित हो जाए तो आपको जेल होगी और अगर आप मासूम साबित हो गई तो फिर आपको घर छोड़ दिया जाएगा। इसकी ये बात सुनते ही लीज़ा शर्मीदा निगाहों से इसे देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जाऊँगी जेल में? मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरी बात का यकीन करें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं गाँव के वडेरे कमाल हसन साहब की बेटी हूँ। मैंने आपको बताया तो है, मैं धोखे से यहाँ लाई गई। शायद मेरी दोस्त भी इनके साथ मिली हुई थी। मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरी मदद करें खुदा के वास्ते। इसे आगे बढ़कर वाक़ई में इसके कदमों में अपना सर रख दिया। ज़ाहिर उन्हें इसकी हरकत देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और अपनी जगह जम सा गया। अब जैसे बहुत सी लड़कियां मैंने देखी जो शुरू-शुरू में इस फील्ड में आती हैं तो इस तरह रोती चिल्लाती हैं, लेकिन जब पैसा आना शुरू हो जाता है, सब कुछ भूल जाती हैं। आखिर आपको ज़रूरत क्या थी इस हॉस्टल में आने की? आपको नहीं पता कि ये शरीफज़ादों की जगह नहीं। मेरे दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं। इंसान को कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इसने सफाकी की हद करते हुए इसे वहीं चुपचाप बैठने का इशारा किया और अभी तक इसे नरमी से समझाकर इस बात के लिए उभार रहा था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। अब मेरी इस बात समझने की कोशिश करें, मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं। अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? एकदम से वो आगे बढ़े, इसका गिरबान पकड़कर इसे जोर से झंझोड़ा। ज़रा उनकी आंखें उबल पड़ी। अब आप हद से गुजर रही हैं। क्या तरीका है इस किसी से बात करने का? इसने दांत पीसते हुए अपने गुस्से को काबू करते हुए इससे कहा, अगर आपको लगता है मैं वाकई में इन लड़कियों जैसी हूँ जो गलत काम करती थी, फिर आप मेरे घर वालों से बात करें, मुझे इनके पास ले जाएं। मुझे जेल नहीं जाना। आप समझते हैं कि कोशिश करें, मेरे बाबा बहुत सख्त हैं, अगर इन्हें पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे। अब आप अपने तौर पर तहकीक कर लें, मुझे छोड़ दें, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। एक बार फिर से बुलंद आवाज़ से रोने लगी तो ज़रूर ने अपना सर पीट लिया। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करें। ना जाने क्यों उसका रोना देखकर ज़ाहिर रोना चाहते हुए भी सख्त ना हुआ। इसकी बुरी आँखों में आँसू देखना इसके लिए शायद बुरा तरीन तजुर्बा था। क्या आपने खाना खाया? वो चुप हुई थी। इसने एकदम से इससे अलग ही सवाल किया, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ऐसे में मेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? इसने अपनी आँखें खुश करते हुए एक बार फिर से नम आवाज़ में कहा तो ना चाहते हुए भी ज़ाहिर को इस पर रहम आया। वो कुछ भी कहे बगैर दूसरे कमरे में आया, वहाँ मौजूद रूम फ्रिज से चंद चीज़ें निकाली और उसके आगे ट्रे में रख दी। पहले आप अपनी भूख मिटाइए, इसके बाद दोबारा बात करते हैं, मैं यहीं दूसरे कमरे में मौजूद हूँ। इसने कहा कर जैसे ही पलटना चाहा तो लीज़े खड़ी हुई और अचानक से इसके सीने से जा लगी। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर मत जाएँ। हॉस्टल में मैं बहुत सारी रात आँखों में जाकर गुज़ारी थी और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं भी जा रहा हूँ। मुझे खुदा के लिए किसी और के हवाले मत करके जाएँ। इसने इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में पकड़कर आँखें बंद करके खुद को इसके सीने में छुपा कर कहा। तो एक लम्हे के लिए ज़ानू का दिल ज़ोर से धड़क उठा। इसकी साँसें उथल-पुथल होने लगी। पहली बार कोई लड़की इसके इतने करीब खड़ी रोते हुए इससे कोई इल्तिजा कर रही थी। बस कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस चुप हो जाएँ। इसने इसे अपने सीने से अलग किया और इसकी भींची हुई मुट्ठियाँ अपनी शर्ट से
ساتھ کروں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے تھپتھپا کر اسے وہیں کندھے سے تھام کر پلنگ پر بٹھایا، خود گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا میں اسے بے ہوش کر کے جیل میں پہنچا بھی چکا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہاری باتوں پر دل یقین کرنے کو کہتا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ بھلا یہ کس کی بات مانوں؟ میں تو تم سے زندگی میں پہلی بار مل کر شاید شدید کنفیوز ہو گیا۔ زاروں نے بیچارگی سے اعتراف کیا تو لیزا نے ایک نظر سے اسے دیکھا، دوسری لمحے اپنی نظر جھکا لی۔ زاروں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات اور اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات لیزا کو صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ اب میرا یقین کریں، میں سچ کہتی ہوں، میری غلطی ہو گئی۔ اب اس پر یقین کر کے آپ مجھے میرے گھر لے جائیں، آپ کو ساری سچائی پتہ چل جائے گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بے چارگی سے زارون کی طرف دیکھا تو وہ گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جانے کے لیے مڑا تو لیزا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور پھر کندھے جھکا دیے۔ ابھی میرے ہی گھر چلیے، یہاں تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اور گاڑی نکال کر یہ باہر آیا تو وہ اس کے ساتھ کھڑی گاڑی میں بیٹھی اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ آج تو تم نے بہت دیر کر دی، ہمارے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے تو تم سونے کے لیے آئے ہو۔ اس کی امی نے دروازہ کھول کر جیسے ہی زارون کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی باتوں کو بریک لگ گئی جب انہوں نے اس کے ساتھ ایک لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ انہوں نے فوراً سے سوال کیا تو زارون نے انہیں ایک طرف لے جا کر مختصر لفظوں میں ساری کہانی سنا دی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی امی نے اس معمولی اس لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ میرا نام علیزہ کمال حسن ہے اور میں بہلول پور گاؤں سے آئی ہوں۔ گاؤں کا نام سنتے ہی جہاں اس کی امی ٹھہر گئی، وہیں کمرے سے نکلتے ہوئے عبدال حسن صاحب نے بھی حیرت سے اس لڑکی کو بولتے سنا، ضرور تم اس کے گاؤں جاؤ گے؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں وہ لوگ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی تاکہ انہیں برا نہ لگے۔ لڑکی کو تم اکیلا لے کر نہیں آئے ہو۔ انہوں نے زارون کے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہتے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابھی میں تھوڑا آرام کروں گا، اس کے بعد ہم ان کے گاؤں کے لیے نکلیں گے، تب تک کے لیے اسے بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے دیجیے۔ آہستگی سے امی کے کان میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اب بیٹا آؤ تم میرے کمرے میں کچھ دیر آرام کر لو، ویسے بھی میرے تو اٹھنے کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے لیزا کو کندھے سے تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ ان کے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تم نے اس کے گاؤں کا نام سنا؟ اس کے والد صاحب نے اپنی زوجہ کو کہا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنا سر ہلایا۔ ہاں، میں وہاں زارون کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی، اس لیے میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تو اس کے والد صاحب نے اس کے فیصلے کی تائید کی۔ ان گلیوں میں میرا بھی جانے کا بہت دل ہے، لیکن پھر کبھی صحیح، شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا جب میں وہاں جاؤں۔ ایک بار پھر سے اداس نظر آنے لگے اور اپنے چشمے کو اتار کر اپنی آنکھوں کو صاف کرتے دکھائی دیے۔ زارون بیٹا اٹھو، صبح کے 11 بج رہے ہیں، پھر ہمیں گاؤں کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس کی والدہ نے جا کر اٹھایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جلدی جلدی کپڑے بدلے اور ناشتہ کرنے کے بعد تیار نظر آنے لگا۔ علیزہ کہاں گئی؟ والدہ سے پوچھا۔ بیٹا وہ کمرے میں موجود ہے، تمہارے والد صاحب اس سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس نے مختصر سے جواب دیا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم رات تک آ جائیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ضرور نے آگے بڑھ کر محبت سے ان کے سر پر بوسہ دے کر کہا تو علیزہ سے یہ منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی ہوئی۔ ان دونوں کا اپنے آپس میں کتنا خوبصورت رشتہ تھا، وہ بس یہ سوچ سکی اور کہا۔ اس کے والد صاحب نے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ تینوں گاڑی میں سوار ہوئے، گاڑی اپنی منزل کی جانب جانے لگی۔ بیٹا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ زارون کی والدہ نے اچانک سے علیزہ سے سوال کیا۔ گاؤں کے وڈیرے ہیں اور ہمارا اچھا خاصا بڑا گھر ہے، وہاں جائیں گے تو بہت اچھا محسوس کریں گے۔ علیزہ کی بات سنتے ہی انہیں دھکا سا لگا، دل میں جانے کیوں دل میں عجیب سا بے چینی ہوئی۔ تمہارے پورے 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد زارون نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ یہ رہا ہمارا گھر۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو زارون کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ نے بھی یوز کر کر اس کی طرف دیکھا۔ زارون کے والدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ شیشتر نگاہوں سے کبھی زارون کو تو کبھی اس گھر کو دیکھتی۔ وہ دونوں بے دھیانی سے گاڑی سے اتر کر اس گھر کی جانب جانے لگے۔ قدرت نے کیسا انصاف کیا، ہم خود چل کر ان کے گھر پر آئے ہیں۔ ان کا دل نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس گھر میں داخل ہوں جس گھر میں ان سے بہت تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ عبدال حسن کو اس جرم کی سزا ملی تھی کہ انہوں نے حویلی کے بٹوارے کی بات کی تھی، کیونکہ وہ گاؤں کی زندگی سے شہر میں بسنا چاہتے تھے۔ بس یہی ان کا جرم تھا اور ان کی والد صاحب نے حویلی سے حصہ دے کر نکال دیا۔ اس کے بھائی کو ان سے تعلق ختم کرنے کا کہہ دیا۔ تب سے آج پورے 26 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ایسے واقعے کی یاد تازہ تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کے پیچھے گئیں، لیکن ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ السلام علیکم، علیزہ نے گھر کے اندر جا کر سلام کیا تو اس کے والد صاحب اسے وہیں نظر آ گئے۔ انہوں نے اس کے پیچھے لڑکے کو دیکھا تو غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے والد صاحب ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور علیزہ کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زارون، یہ آپ سے خود بات کرنے آئے ہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اس لیے اب راہ فرار چنی۔ تم کون ہو اور علیزہ کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ اس کے والد صاحب نے اس سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں آپ کی بیٹی کے حوالے سے تفتیش کرنے آیا ہوں۔ جس ہاسٹل میں وہ رکی ہوئی تھی اس پر ہم نے چھاپا مارا۔ میں خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ آپریشن ہم نے کیا۔ وہاں آپ کی بیٹی بھی موجود تھی، وہاں غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی تھی۔ اس نے مجھے کہا وہ کل ہی یہاں آئی ہے، اس بات کی تصدیق کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی دوست ابرش شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کہ یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے۔ ہارون نے
انتہائی آہستگی سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی تو شدید غصے میں نظر آنے لگے۔ انہوں نے علیزہ کو آواز دی، اس سے پہلے کہ وہ علیزہ کو بلا کر کچھ کہتے، ان کی نظر دروازے میں موجود ایک شخصیت پر پڑی تو وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے۔ بھابی آپ یہاں؟ ایک دم سے وہ آگے بڑھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ملا کر آپ لوگوں نے پہل کر ہی دی، اور آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ زارون حیرانی سے ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ بھائی کہاں ہے؟ میں تو ان کے انتظار کرتے کرتے تھک سا گیا ہوں۔ مجھ سے کیا شکوہ تھا؟ میں تو بس ابا کی بات مانی، لیکن بھائی تو میرے پاس ملنے آ سکتے تھے نا۔ زارون کی والدہ نے ان کے پاس آ کر بیٹھے تو نم آنکھوں سے ان سے کہنے لگے، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زارون نے بات میں مداخلت کی تو اس کی والدہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، کیا آپ سچ میں ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ علیزہ بھی وہاں پہنچ گئی تو ان دونوں کو جب اس طرح بات کرتے سنا تو پہلے حیرانگی سے ہارون کو پھر ان دونوں کو دیکھا۔ بھابی یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ، کیا نام تھا؟ ہاں زارون، عبدال حسن، میرے بھائی کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر زارون کو گلے لگایا۔ یہ میرا داماد ہے نا؟ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بھائی کو تو یاد ہوگا۔ انہوں نے وہی بات کہی جو اس کے والد صاحب نے کہی تھی۔ تو وہ ششدر رہ گیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ علیزہ کی حالت بھی کم و بیش ویسی ہی تھی۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ اب کچھ بتائیں گے؟ رضا نے ان دونوں سے پوچھا تو اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا تم انجانے میں اسی حویلی میں موجود ہو جہاں تمہارے والد صاحب آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہ تمہارے چچا جان ہے اور تمہارے سسر بھی۔ زارو نے ان کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ کر پایا۔ یعنی یہ علیزہ کے والد صاحب ہیں اور ابو کے بھائی میرے چچا جان ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی بات دہرائی تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ میرے پاس بیٹھو، تمہیں دیکھ کے آنکھیں جیسے ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے زارون سے سوال کیا تو زارون نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں تو یہاں تفتیش کے سلسلے میں آیا تھا، مجھے کیا پتا کہ مجھ پر ایک نیا انکشاف ہونے والا ہے۔ اس نے زارا کی ذرا نظر اٹھا کر علیزہ کی طرف دیکھا تو وہ جو منہ کھول کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک نظریں ملنے پر اپنی نظریں جھکا گئی اور جھن کر رہ گئی۔ علیزہ بیٹا، کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ان کے لیے ناشتے پانی کا انتظام کرو، تمہاری امی کو بھی بلا لاؤ۔ جی ابا، بہت بہتر۔ موقع ملتے ہی وہ فوراً سے وہاں سے دوڑ کر اپنی امی کے پاس جا پہنچی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی والدہ کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی وہاں سب کے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں نے تمام باتوں کی تصدیق کی۔ میں یقین نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ سچ ہے۔ میرا داماد خود چل کر میرے پاس آ گیا، اب میں جیسے ہر فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا وعدہ یاد رکھا اور آپ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا، نہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور نہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کو باتیں کرتا دیکھ کر چپکے سے علیزہ کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ بچپن کی منگیتر وہ جو چائے بنا رہی تھی ایک دم سے اپنے کان کے قریب سے گوشش سنی تو پیچھے ہٹی اور سیدھا زارون کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ایک دم سے اپنی پلکوں کو جھالر اٹھا کر فوراً سے گرا دیا۔ زارون کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ساتھ بہت سے جذبے نظر آ رہے تھے۔ ویسے آپ ابھی بھی تک اپنا آپ بری طرح ویسے آپ ابھی تک اپنا آپ بری نہیں کروا سکی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کیا۔ آپ پر کیا فرض جرم میں عائد کی جائے؟ اس نے اسے اپنی محبت بری نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو علیزہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کیا بے گناہ اور معصوم ثابت کروں گی کہ میں آپ کے بچپن کی منگیتر ادھر ثابت ہو گئی ہوں۔ اب اس سے زیادہ میری معصومیت کا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ علیزہ نے پہلی بار اپنے ہاتھ باندھ کر زارون کی طرف دیکھا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ویسے کیسا لگ رہا ہے؟ ہماری رشتہ داری نکل آئی۔ وہ وہیں کچن کی سلیب پر بیٹھ گیا اور علیزہ کو اپنی نگاہوں میں بسانے لگا۔ بہت نروس ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی ایک خڑوس خفیہ ایجنسی کے افسر سے ہونے والی ہے جو اپنے فرض کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ہونے والے فرض کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر علیزہ کی آنکھوں کے آگے آنے والے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کان کے پیچھے رسا تو وہ اس کے جرات پر حیران ہوتی ہوئی اپنی پلکوں کو اٹھا ہی نہ سکی۔ ویسے سچ کہوں، میں تمہیں ہاسٹل میں روتے ہوئے دیکھا تھا تو دل بے حد دکھا تھا۔ وہ کیوں؟ علیزہ نے معصومیت سے سوال کیا اور ایک کپ میں چائے ڈال کر اسے پیش کی۔ وہ اس لیے کیونکہ دل تمہیں دیکھ کر پہلی بار دھڑکا تھا، اپنی بری آنکھوں نے میرے دل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ زارون نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے علیزہ سے کہا تھا، مسکرا کر وہاں سے شرما کر جانے لگی۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے کھینچا تو اس کے بے حد قریب آ گئی۔
میں آج ہی اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ میری شادی کی تاریخ جلد ہی رکھ لیں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تو دل کی کیفیت میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ صبر کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں۔ علیزا نے ایک دم سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور شرماتے ہوئے دوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب ہمیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو جلد از جلد ایک کر دینا چاہیے۔ بچپن سے ہی یہی سن کر بڑے ہوئے ہیں کہ بچپن کا منگیتر ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہاں ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا تو اس کے والد صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ رخصتی کا اعلان 1 مہینے بعد کیا گیا۔ میں تو یہاں تمہیں قید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے اپنی محبت میں قید کر لیا۔ اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ نکاح کے بعد وہ کمرے میں اس سے پہلی بار مل رہا تھا۔ اندر آتے ہی علیزہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کی سزا ملی ہے آپ کو، علیزہ نے نظریں جھکا کر کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اب اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ بندہ نہ چیز عمر بھر کی قید میں رہنا چاہتا ہے اور ساتھ نبھانے کی سزا خوشی خوشی اپنانا چاہتا ہے۔ زاروں نے ایک ادا سے کہا تو علیزہ مسکرا دی اور اس کے سینے میں سر چھپا کر اپنی ساری تھکن اتار دی۔ کائنات دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ پورے 26 سال بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ان 26 سالوں کے خلا کو نکاح کے 2 بولوں نے سمیٹ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل دکھائی دے رہے تھے اور اپنا وقت حسین بنا رہے تھے۔